اچھا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب کو خاص دقت نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مودی صاحب کو بہت زیادہ دقت ہے، کیونکہ مودی صاحب جو ہیں وہ چونکہ سنگھ پریوار کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اس میں گجرات میں جو ڈیولپمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے، اگر ہم انڈیا میں ہی جو تجزیے ہیں ان کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو ڈیولپمنٹ ہوئی، دوسری طرف جو ان کا جو سوشل ڈیولپمنٹ کا انڈیکس ہے گجرات کا، وہ کوئی خاص اچھا نہیں ہے. تو مودی صاحب کا اور بگ بزنس کا آپس میں گہرا تعلق. تو اب ہمارے سامنے مودی صاحب ہیں جن کے ایک کندھے کے اوپر سنگھ پریوار بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرے کندھے کے اوپر جو ہے وہ بگ بزنس بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے درمیان ایک تناؤ کی بھی کیفیت ہے. کوشش ان کی یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ تجارت ہو، پاکستان کو وہ علیحدہ کاٹنا چاہ رہے ہیں. تو اب اس میں پاکستان کے ساتھ تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا نا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت یہ ہم نے تو وہاں دیکھا ہے. اگر آپ نے پاکستان سے کوئی چیز بھیجنی ہے تو جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں، پاکستان سے چیز جو ہے ویسی مہنگی ہو جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمیں انہوں نے موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس دیا ہوا ہے، ہم نے ان کو نہیں دیا ہوا. آپ لاہور چلے جائیں، آپ کو وہاں انڈیا بازار بھی ملتا ہے، دنیا کی ہر چیز جو انڈیا میں وہاں پر موجود ہے، وہ میڈیسن ہے، وہ ہرب ہے، وہ کپڑا ہے، وہ کوئی چیز ہے. لیکن اگر آپ دلی میں، پرانی دلی میں جا کے کوئی چیز ڈھونڈ لیں، کسی سے پاکستانی نکل آئی تو اس کے خلاف ویسے ہی مقدمہ پیش اس کے اوپر ہو جانے. اچھا، آپ نے جو بات کی نا، یہ جو ہے کہ گجرات والی، کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک قسم کا معجزہ ہے. دیکھیں، ٹریڈیشنلی اگر ہندوستان میں دیکھیں تو دیر آر فیو اسٹیٹس کہ دے آلویز ہیو بین بیٹر آف. گجراتیز تو ٹریڈیشنلی آر نون ٹو بی ایز اے گڈ بزنس مین. آپ پاکستان میں دیکھیں، جو آپ کے میمن بھائی آئے ہوئے ہیں، سب سے اچھے بزنس مین وہ ہیں. آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، میں نے یورپ سے لے کے یو ایس سے لے کے نیوزی لینڈ تک تو یہ دیکھا ہے، گجراتیوں کی اپنی کمیونٹی ہے، ویری سکسیسفل بزنس مین. مہاراشٹر، گجرات اور ساؤتھ والی جو اسٹیٹس ہیں وہاں آپ چلے جائیں، وہ سارے اکنامکلی دے آر ویری وائبل. اگر آپ 90s میں دیکھیں کہ جو انڈیا کی اٹھان ہو رہی تھی، اٹ واز اونلی بیماروں کی لوگ بات کرتے تھے، نارتھ انڈیا کی بات کرتے تھے کہ جہاں پر مسائل ہیں. ساؤتھ کی یہ اسٹیٹس جو ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہیں، تو اٹس ناٹ اے بگ معجزہ کہ گجرات میں انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن آپ ایک بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ اگر باقیوں کو چھوڑ دیں اور مودی صاحب کو اور واجپئی صاحب کو کمپیئر کریں تو مودی صاحب از دی موسٹ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ اور انسپائرڈ پرائم منسٹر وچ انڈیا ہیز سین. اور اگر آپ ان کی تقاریر جو ہیں، جو ابھی انہوں نے نیو یارک میں کی ہے یا انہوں نے بمبے میں کی ہے، یا میں شاید آپ سے ذکر کر رہا تھا، آج میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ جی اینشینٹ انڈیا میں لوگوں کے پاس ایروپلین اور نیوکلیر بم بھی تھے، وہ آپ دیکھیں. اور اگر آپ واجپئی صاحب کے دور میں دیکھیں تو دیر واز ویری انٹرسٹنگ پروجیکٹ، جس میں جیسے ہم انڈس ویلی کی بات کرتے ہیں تو دے ور ٹرائنگ ٹو کریٹ اے سارسوتی سیولائزیشن، جس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ واز کنٹمپرری ود دی منجو داڑو اینڈ انڈس ویلی سیولائزیشن. تو یہاں ہول تھنگ از ویری آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ. I don't think that this is a very positive thing either for India or region or for that way whole of the world, but یہ ان کا چوائس ہے. اس لحاظ سے یہ جو نظریاتی جو سیاست ہے مودی صاحب کی، اور وہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائزنبرگ کا پرنسپل آف انسرٹنٹی جو ہے وہ بھی ویداز میں دیا ہوا ہے. مطلب ہائزنبرگ نے جو کام کیا وہ بھی انہوں نے چھین لیا وہ کریڈٹ اسے. بہرحال یہ تو جملہ متروزہ تھا، سوچنے میں کیا حال ہے. تو لیکن یہ جو نظریاتی اساس ہے مودی صاحب کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں اگلے 2 سال میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں، ابھی میں آئی ول بی اے لٹل چیریٹیبل ٹورڈز دیم اینڈ گیو دا ڈیول دیئر ڈیو والی بات. ابھی میرے اپنے ذاتی خیال میں انہوں نے پاکستان کے متعلق پالیسی کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کی ہے. ابھی مودی کا جو الیکشن کے فوراً بعد جو زیادہ تر توجہ ہے وہ ہے باقی اسٹیٹس میں الیکشن جیتنے کی. وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف سینٹر میں بلکہ ہندوستان کی ہر اسٹیٹ میں بی جے پی کی حکومت. اور اس سلسلے میں ایک زمانے میں اندرا گاندھی مہاراشٹر میں ہر اسٹیٹ میں ریاست میں کانگریس کی حکومت ہونی چاہیے. وہ تو شی انہیریٹڈ دیٹ، ایک زمانے میں تھی. لیکن اب جو حالات ہیں اس میں مہاراشٹر میں یہ الیکشن جیت چکے ہیں، ہریانہ میں یہ الیکشن جیت چکے ہیں. اب کشمیر کے الیکشن ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور جس کے کہ وہ ساری توجہ ان کی اس طرف. اچھا، اس میں چونکہ کشمیر کا آپ نے ذکر کیا، مجھے کوئکلی یہ بتائیے آپ کہ یہ جو انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ ہمارے ہائی کمشنر نے ملاقات کی ہے حریت لیڈروں سے، اس لیے فارن سیکرٹری لیول ٹاکس جو ہے وہ کال آف ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک
پراپر پالیسی ہے یا اس کا تعلق جو ہے شارٹ ٹرم میں مقبوضہ کشمیر میں چناؤ کے ساتھ ہے؟ میرے خیال میں چناؤ کے ساتھ ہے اس کا تعلق، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک قسم کی پالیسی بھی ہے ان کی طرف سے. اس پالیسی میں یعنی ایٹیچیوڈ میں زیادہ سختی ہوگی حریت کی طرف جتنی کہ پچھلی گورنمنٹ میں نہیں تھی. اس کی یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور یہ فی الحال یہ جو انہوں نے کی بھی ایک حرکت جو میرے خیال میں نہایت یعنی کم عقلی کی حرکت تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، جو خامخواہ کا ایک شوشہ کھڑا کر دیا. حریت کے ساتھ ہم ملاقاتیں ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، میں بھی جب تھا یہ تھے وہاں پہ ہر وقت منور، ہم ہر وقت ملتے رہتے تھے حریت والوں سے، ان کے گھر کھانا کھاتے تھے، ان کو کھانے پہ بلاتے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ خامخواہ کا کہ انہوں نے اپنے لیے ہندوستان پاکستان کے تعلقات نے ایک نیا مسئلہ اور کھڑا کر دیا، ایک نیا مسئلہ. لیکن یہ ہے کہ وہ میرے ذاتی خیال میں کشمیر کے معاملے میں ان کی پالیسی تھوڑی ٹف رہے گی. ابھی الیکشن کی وجہ سے ہے، الیکشن کے رزلٹ کے بعد پتہ چلے گا. ابھی فی الحال وہ جموں میں ساری سیٹیں جیتنا چاہتے ہیں، لداخ میں ساری سیٹیں جیتنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم پاکستان کے خلاف سٹینڈ لے سکتے ہیں. وی کین سٹینڈ اپ ٹو دیم اینڈ بی ٹف ود دیم. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیز فائر وائلیشنز بھی ہوئی ہیں ایل او سی کی، وہ زیادہ ورکنگ باؤنڈری پہ ہوتی رہی. وہ زیادہ ورکنگ باؤنڈری پہ، وہ جموں جو کہ جموں کے ساتھ جس کا جو متصل ہے. ایک وقفہ ہم لیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ اہم بات یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری اپنی پالیسی جو ہے وہ بھی حقائق پہ زیادہ مبنی نہیں ہے. ہمیں کچھ خاص معلومات نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اور اس میں ایک دو دفعہ پہلے بھی میری اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جو کشمیری نوجوان نسل ہے وہ کس طرح سوچ رہی ہے، اور کیا حریت کے وہ لیڈران جو ہے اس نسل کو کے نمائندے بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس کے حوالے سے اور جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پروگرامز بھی کریں گے، اور آپ کو ہماری کوشش ہوگی کہ ان لوگوں سے بات کروائی جائے جو وہاں پہ سری نگر اور جموں میں موجود ہیں.